جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری زندگیوں میں ہر جگہ ہے نا؟ سیاستدانوں کی تقریروں میں، ٹی وی کی خبروں میں، ہماری اپنی بات چیت میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، یہ صرف الیکشن میں جا کر ٹھپا لگانے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو آئیے آج اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا۔ اچھا، تو آج کی اس گفتگو میں ہم 5 چیزوں پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے جمہوریت کا ایک فریم ورک دیکھیں گے، پھر سمجھیں گے کہ عوام کی طاقت کا اصل مطلب کیا ہے، اس کے بعد شہریوں کے کردار، نظام کے اصول، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ جمہوریت کوئی رکی ہوئی چیز نہیں بلکہ ایک زندہ عمل ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، اور شروعات کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ تاریخ کی کچھ بڑی شخصیات نے اس پیچیدہ خیال یعنی جمہوریت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم لنکن، ان کی یہ بات تو شاید سب نے سنی ہوگی، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے۔ یہ جمہوریت کی سب سے کلاسک، سب سے آئیڈیل تعریف ہے۔ ایک ایسا خواب، ایک ایسا ویژن جہاں ہر چیز کا مرکز عوام ہے، یعنی طاقت عوام سے ہی شروع ہوتی ہے اور عوام پر ہی ختم ہوتی ہے۔ لیکن کیا جمہوریت واقعی اتنی پرفیکٹ ہے؟ یہاں ونسٹن چرچل کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت حکومت کی بدترین شکل ہے، سوائے ان تمام دوسری شکلوں کے جنہیں آزمایا جا چکا ہے۔ یعنی لنکن کے آئیڈیل کے مقابلے میں یہ ایک بہت زیادہ حقیقت پسندانہ بات ہے۔ چرچل مان رہے ہیں کہ ہاں، اس نظام میں بہت سی خامیاں ہیں، یہ کوئی بہترین نظام نہیں ہے، لیکن جتنے بھی دوسرے نظام آزمائے گئے ہیں یہ ان سب سے بہتر ہے۔ تو یہ ایک آئیڈیل نہیں بلکہ ایک پریکٹیکل حل ہے۔ اچھا، تو ان دو بالکل مختلف خیالات کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لفظ ڈیموکریسی آخر آیا کہاں سے ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ تو بات شروع ہوتی ہے قدیم یونان سے۔ یہ لفظ 2 یونانی الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ پہلا ہے ڈیموس، جس کا مطلب ہے عوام، اور دوسرا ہے کراتوس، جس کا مطلب ہے طاقت یا حکمرانی۔ تو جب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں تو ڈیموکریسی کا سیدھا سادہ مطلب بنتا ہے عوام کی طاقت، یعنی ایک ایسا نظام جس کی بنیاد ہی عوام کی مرضی پر رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ جمہوریت کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے، اور اس میں ایک شہری کا یعنی ہمارا کیا کردار ہے؟ اکثر لوگوں کے لیے جمہوریت کا مطلب صرف ایک دن ہوتا ہے، الیکشن کا دن، بس ووٹ ڈالا اور ذمہ داری ختم۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ مشہور سیاسی سائنسدان رابرٹ ڈال نے ہمیں بتایا کہ حقیقی جمہوریت اس ایک دن سے بہت آگے کی چیز ہے۔ انہوں نے شہریوں کے لیے باقاعدہ ایک ایکشن پلان، ایک فریم ورک دیا ہے۔ تو رابرٹ ڈال کے یہ 5 مواقع کیا ہیں؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے مؤثر شرکت۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شہری کو اپنی آواز اٹھانے کا برابر موقع ملے۔ دوسرا ہے ووٹنگ میں برابری، یعنی ہر ایک ووٹ کی قیمت برابر ہو۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، روشن خیال تفہیم، مطلب یہ کہ شہریوں کے پاس صحیح معلومات تک رسائی ہو، وہ مختلف نقطہ نظر کو سمجھ سکیں تاکہ کوئی فیصلہ کر سکیں۔ چوتھا ہے ایجنڈے پر کنٹرول، یعنی عوام یہ طے کرے کہ حکومت کے لیے کون سے مسائل اہم ہیں، کن پر بات ہونی چاہیے۔ اور پانچواں ہے بالغوں کی شمولیت، یعنی ملک کے ہر بالغ شہری کو یہ تمام حقوق حاصل ہوں۔ جب یہ 5 چیزیں ملتی ہیں تب جا کر ایک صحت مند جمہوریت بنتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی شہریوں کی بات۔ اب ذرا نظام کی طرف آتے ہیں۔ آخر پولیٹیکل سائنٹسٹ یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ کوئی ملک واقعی ایک جمہوریت ہے بھی یا صرف نام کی جمہوریت ہے؟ اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ تو ہوگا۔ تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کوئی ملک واقعی ایک جمہوریت ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا؟ کیا صرف الیکشن کروا دینا کافی ہے یا کچھ اور بھی چاہیے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ماہرین اس کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ اس معاملے میں 2 بڑے نام ہیں، لیری ڈائمنڈ اور سیموئل پی ہنٹنگٹن، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کا فوکس ایک ہی چیز پر ہے، انتخابات۔ ڈائمنڈ کے مطابق جمہوریت وہ نظام ہے جہاں طاقت عوام کے پاس ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ ہنٹنگٹن اس میں کچھ شرائط شامل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت تب ہوگی جب الیکشن آزاد ہوں، منصفانہ ہوں اور ان میں مقابلہ ہو، اور ہاں، ملک کے زیادہ تر بالغوں کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی ہو۔ تو ان دونوں کے نزدیک آزاد اور منصفانہ الیکشن ہی جمہوریت کی جان ہے۔ لیکن کیا بات صرف الیکشن تک ہی محدود ہے؟ کیا اکثریت جو چاہے کر سکتی ہے؟ یہاں البرٹ کیمیو کی ایک بہت گہری بات سامنے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جمہوریت اکثریت کا قانون نہیں بلکہ اقلیت کا تحفظ ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک حقیقی جمہوریت کی اصل پہچان یہ نہیں کہ وہ اکثریت کی مرضی پوری کرتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کیسے کرتی ہے۔ اکثریت کی حکومت کو اقلیت کو کچلنے کا لائسنس نہیں ملنا چاہیے۔
تو اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ایک اور چیز سمجھنی ہوگی، جمہوریت کوئی منزل نہیں ہے، کیا وہاں پہنچ گئے اور کام ختم؟ نہیں، یہ ایک زندہ عمل ہے، ایک ایسا سفر جو مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو حقیقی زندگی میں یہ شرکت کیسی نظر آتی ہے؟ یہ صرف ووٹ ڈالنا نہیں ہے، یہ اپنے علاقے کی ٹاؤن ہال میٹنگ میں جانا ہے، اپنے منتخب نمائندے سے رابطہ کرنا ہے۔ یہ رابرٹ ڈال کی مؤثر شرکت کی ایک زبردست مثال ہے۔ یا پھر کسی مسئلے پر پٹیشن شروع کرنا، یہ ایجنڈے پر کنٹرول حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پرامن احتجاج کرنا، اپنی کمیونٹی کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرنا، یہ سب وہ چھوٹے بڑے کام ہیں جو جمہوریت کی مشین کو چلاتے رہتے ہیں۔ اور اس بات کو اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل کوفی عنان نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا شہری پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی قوم جمہوریت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ دونوں ایسے عمل ہیں جو زندگی بھر ارتقا پذیر رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت اور ایک اچھا شہری بننا دونوں ایک مسلسل سیکھنے کا عمل ہے۔ یہ ایک لائف ٹائم پروجیکٹ ہے جو کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو آخر میں یہ سوال صرف سیاستدانوں یا کتابوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اس مسلسل چلنے والے عمل میں، اس سفر میں ایک فرد کی شرکت کیسی ہو سکتی ہے؟ جمہوریت میں حصہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔